الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت اس سے پہلے جمعے میں بیان کی تھی کہ روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گنتی کے دن ہے، ایام ہوتے ہیں 24 گھنٹے، لائل ہوتی ہے رات کا حصہ اور نہار ہوتا ہے دن کا حصہ۔ تو صبح روزہ رکھ لیا، لیکن رمضان جو ہے نا وہ پورا 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ حصہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے اور پھر کچھ حصہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے اس کو ایام کہا گیا۔ یہ دن اور رات دونوں کی عبادت شامل ہے، روزہ صرف دن کا ہے۔ روزے میں جو کھانا پینا ہے منع ہے فجر سے لے کے مغرب تک، لیکن یوم جو ہے یہ پورا ہوتا ہے کہ رات کو اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو۔ معدودات یہ عدد سے ہے، گنے چنے عدد، یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضا، اور پھر جو تم میں مریض ہو۔ مریض کہتے ہیں جس کی جو ناتواں ہو، جس کی جو باڈی ہے، جسم جو ہے اس میں سارا بیلنس موجود نہ ہو، متوازن نہ ہو، کوئی ایک چیز بھی جسم کی وہ اگر توازن سے ہٹ جاتی ہے تو وہ مریض ہو جاتا ہے، چاہے وہ دماغ ہو، چاہے وہ پیٹ ہو، چاہے وہ دل ہو، چاہے وہ اعضاء ہو، ٹانگ ہو، بازو، کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ اگر وہ تو زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، کہ جسم میں جو اعضاء چل رہے ہیں، جو اندر سیل کے اندر، جو مائٹوکانڈریا کے اندر، جو جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے سیل بنائے ہوئے جو نظر نہیں آتے، اور ایک سیل پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے، اور اس کے اندر جو ریئیکشن ہو رہے ہیں، سوڈیم نے اندر رہنا ہے، پوٹاشیم نے باہر جانا ہے، پوٹاشیم نے اندر رہنا ہے، سوڈیم نے باہر جانا ہے، یہ سارے جو باڈی کے ریئیکشن ہیں، اگر تو یہ متوازن ہوں گے تو پھر وہ صحت مند ہے، اور اگر کوئی ایک چیز بھی ڈس بیلنس ہو جائے تو پھر وہ مریض ہے۔ تو جو مریض ہو، او علی سفر، سفر میں بھی جو گھر میں نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے، تو اس میں تکالیف ہوتی ہیں۔ سفر اصل میں کہتے ہیں کھولنے کو، اور یہ جو نیچے بچھاتے ہیں نا سفرا،
سعودی عرب میں عام طور پہ جائیں تو وہ بچھاتے ہیں نیچے، ہم بھی دسترخوان بچھاتے ہیں، سفرہ جسے کہتے ہیں. یہ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے مریض کا کھانا، مسافر کا کھانا، جو زیادہ راہ راستے میں دیتے ہیں نا مسافر کو، اس کو سفرہ کہتے ہیں. تو مسافر سے پھر وہ یہ ہر ایک کے لیے بن گیا. تو مریض ہو یا سفر پہ ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں انہیں پورا کر لے. 29 یا 30 دن ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر اگلے مہینے رکھ لے، اس سے اگلے مہینے رکھ لے، اس سے اگلے مہینے رکھ لے، جب موسم اچھا ہو تب رکھ لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْکِین. یطیق اصل لفظ نکلا ہے توق سے، گردن میں توق ڈال دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈالا گیا، توق ڈال دیتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام جب ان کو کربلا سے لے کے گئے تو توق گلے میں لوہے کا توق ڈال دیتے. اس سے طاقت ہے، تو اس کی طاقت کو، جس کے گلے میں ڈالا اس کی طاقت کو کم کر دیا، اور جو ڈالنے والا اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا. یہ یطیقون اسی سے ہے کہ جس میں طاقت نہ ہو روزہ رکھنے. فدیہ، فدیہ کہتے ہیں چھڑانے کو. رقم دے کے اگر کسی کی گردن چھڑا دی جائے، یا کوئی پیسے دے کے کوئی کسی کو چھڑا دیا جائے تو اس کو فدیہ کہتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَهُ، ہم نے فدیہ دیا. وَفَدَيْنَا فدیہ، فدائی فدیہ، نہ ہم نے ہو اس کا، اسماعیل کا، بِذِبْحٍ عظیم، ایک عظیم ذبیحے میں اس کا فدیہ دے دیا. وہ بھی ذبیحہ حسین علیہ السلام کا جو ہونا تھا. طعام مسکین، مسکین کا کھانا. اب طعام اور شراب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ طعام وہ چیز ہوتی ہے جس کو چبایا جائے، اور شراب وہ چیز ہوتی ہے پانی جس کو چبایا نہ جائے، نگلا جائے. طعام مسکین جو سکون میں ہے. ایک تو مسکین کا یہ مطلب ہے کہ اپنی جگہ پہ سکون سے ہے، ہل جل نہیں کر رہا. جب ہل جل نہیں کر رہا تو کما نہیں رہا، تو جب کما نہیں رہا تو پھر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ مسکین اپنے مسکن میں بیٹھا ہوا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے. تو مسکین جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو ہل جل نہ سکے، جو کہیں اتنا بھی نہ ہو کہیں آ جا سکے، اتنا بھی اس کے ذرائع نہ ہو، تو اس کو مسکین کہتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہ ہو تو کسی ایسے بندے کو آپ کھانا کھلا دیں صبح اور شام. جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلا دو تو وہ تمہارا روزہ ہو جائے گا. اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسا ہے جو رہتا ہی سفر میں ہے ہمیشہ، یا جو ہمیشہ ہی بیمار ہے، تو وہ پھر دے دے. یا اس کے علاوہ جس میں اتنی طاقت نہیں ہے، بہت کمزور ہے، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے. وہی کھلائے جو صبح شام کھاتے ہو. فمن تطوع خیرا، یہ جو ہے تطوع، یہ تطوع آپ نے اطاعت کا لفظ سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے طوعاً او کرہا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے زمین و آسمان میرے سامنے پیش ہو. توعاً کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ رغبت کے ساتھ، امائدگی کے ساتھ، خود بخود، اطاعت کے ساتھ. اور کرہن نہ چاہتے ہوئے، بادل نہ خاصتا بھی. فمن تطوع، جو اطاعت کے ساتھ یہ کام کر لے گا، خیر، تو پھر اس کے ہر کام میں برکت بھی ہوگی، اچھائی بھی ہوگی، عمدگی بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا، ہر چیز اس کی خیر ہو جائے گی. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے یہ
خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اچھائی اچھائی ہے، بہتری بہتری ہے، عمدگی عمدگی ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور جو روزہ رکھ لے تو اس سے بہتر کیا ہوگا، یہ بھی خیر ہے۔ تو اب ان دونوں کو ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تطوع خیر ہوا خیر، اطاعت کرے، اللہ کے سامنے بغاوت نہ کرے، اور کمزور ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ساری عمر، یا اتنا بیمار ہو چکا کہ اب اس نے صحیح نہیں ہونا، کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا، آخری عمر میں آ کے ہو گیا، تو اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر روزہ رکھ لے تو یہ بھی خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کہتے ہیں شہرت کو، جب چاند نکلتا ہے تو شہرت ہوتی ہے کہ یہ مہینہ چڑھے گا، شہر رمضان، تو پھر شہرت سے شہر مہینے کو کہنا شروع کر دیا۔ رمضان رمد سے ہے، رمد کہتے ہیں گرمی کو۔ پہلے رمضان جو ہے نا وہ بڑا گرمی میں آیا کرتا تھا، اور ہر جو 3 سال بعد وہ ایک مہینہ آگے پیچھے کر لیتے تھے تاکہ یہ جو گرمی میں آتے ہیں گرمی میں رہیں، جو سردی میں آتے ہیں سردی میں رہیں۔ 10 دن کا فرق پڑتا ہے نا، تو پھر جب 3 سال ہو جاتے تھے تو وہ ذی الحج کے قریب، ذی الحج کے قریب، ذی الحجہ کے قریب وہ ایک مہینہ خالی چھوڑ دیتے، محرم سے پہلے اور ذی الحجہ کے بعد، اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، تاکہ رمضان گرمی میں تو گرمی میں ہی رہے، محرم سردی میں تو سردی میں ہی رہے۔ تو وہ اپنے حج کے مہینوں کو سردی میں رکھنے کے لیے کہ ہم ذرا آسانی سے حج کر لیا کریں، تو وہ رمضان کو گرمی میں رہنے دیتے، تو اس لیے رمض گرمی کو کہتے ہیں، تو رمض سے رمضان ہے۔ انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، پہلی وحی جو ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ اسی میں آیا، حضور غار حرا میں موجود تھے، پہلی وحی بھی اسی میں آئی اور آئی بھی شب قدر میں، تو آپ نے شب قدر پہلی دفعہ ہی دیکھ لی تھی، اس لیے جب شب قدر کی سورت نازل ہوئی تو اللہ فرماتا ہے نا آپ نے تو دیکھی ہوئی نا شب قدر۔ ہدی للناس، ہدایت ہے، راستہ ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کہتے ہیں جمع کرنے کو، پڑھنے کو، اقرا سے ہو تو پڑھنے کو، قرآن سے ہو تو جمع کرنے کو، جس میں جمع کی گئی مختلف موضوعات کو جمع کیا گیا ہے، امر بھی ہے، نہی بھی ہے، اس میں فضائل بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، قصے بھی ہیں، تو ان کو جمع کیا تو اس لیے یہ قرآن بن گیا۔ خدا کہتے ہیں ہدی، ہدیین کہتے ہیں وہ بکریوں کو، وہ بھینسوں کو، وہ گاؤں کو، گائیوں کو، وہ اونٹوں کو جو آگے بھیج دی جاتی ہے حج کے لیے، ہدی، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو جو چیز آگے جائے اور آگے کا راستہ دکھائے اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب ہدایت سیدھی طرف بھی ہو سکتی ہے، الٹی طرف بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ان قربانی کے جانوروں کو ہدی کہتے ہیں، وہاں سے یہ لفظ ہدایت نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے راستہ۔ اب راستہ الی جہیم بھی ہو سکتا ہے، الی جنت بھی ہو سکتا ہے، راستہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، یہ راستہ دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ اسی کو طریق، راستے کو طریق بھی کہتے ہیں، راستے کو سبیل بھی کہتے ہیں، راستے کو رشد بھی کہتے ہیں، سیدھے راستے کو، راستے کو ہدی بھی کہتے ہیں، راستے کو صراط بھی کہتے ہیں، تو یہ سارے راستے کے ہیں، لیکن رشد ایسا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، ہدی
جو ہے وہ جو آگے بھیجتے ہیں جانور، ان کو کہتے ہیں وہ چونکہ آگے راستے میں ہوتے ہیں اس لیے وہاں سے ہدایت ہے۔ للناس، تو یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ انس، انسان اس کو کہتے ہیں جس میں محبت ہو، انسانوں کے لیے۔ وبینات من الہدا، اور یہ بین واضح روشن، من الہدا والفرقان، ہدایت اور فرقان سے۔ فرقان فرق سے نکلا ہے، فرق کہتے ہیں مانگ کو، بالوں کو آدھا ادھر کر لو آدھا ادھر کر لو، درمیان میں جو چیز آ جائے گی اس کو مانگ کہتے ہیں، اس کو فرق کہتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ بال تھوڑے کر لو، ایک پہ زیادہ کر لو، درمیان میں جو مانگ ہوگی اس کو فرق کہتے ہیں، فرقان۔ مانگ کوئی بھی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، اور جس نے پا لیا، اس میں گواہی دے دی۔ اب شاہد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بصارت کے ساتھ اور ایک بصیرت کے ساتھ۔ دیکھ کر کوئی شاہد ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ کر شاہد ہوتے ہیں۔ ہم تاریخ کی حوالے دیتے ہیں تو ہم اس کے شاہد ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے اور اپنے دماغ میں رکھا ہے، اور کوئی کام ہوتا دیکھا ہے تو اس کو یہ بصارت کے ساتھ ہے، اور تاریخ پڑھ کے قرآن پڑھ کے کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ ہماری بصیرت کے ساتھ ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، اس مہینے کا جو بھی شاہد ہو بصارت کے ساتھ، اس نے دیکھا ہے اس مہینے کو، فَلْيَصُمْ، تو وہ روزہ رکھے۔ صوم کہتے ہیں رکنے کو، جس سے روزہ نکلا ہے، کہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کو روکنے کا نام صوم ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ پہلے آیت آ چکی ہے، دوبارہ آئی ہے، اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یسر یسار سے ہے، یسر ہے بایاں ہاتھ۔ ہر کام جو آسانی کا وہ کہتے ہیں یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے، اسی سے یسار ہے، یہ اسی سے یسر ہے، آسانی۔ ولا یرید بکم العسر، اور اس کی ضد جو ہے وہ عسر ہے۔ یسر کی جہاں آسانی ہے وہاں عسر سختی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تکمیل کر لو، پورا کر لو، تمام کر لو۔ یہ جو گنتی کے دن ہیں، عدت، عورت کی عدت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دن ہوتے ہیں کہ اس میں اس نے نکاح نہیں کرنا، 3 مہینے، جس کو طلاق ہو جائے، اور 4 مہینے 10 دن جس کا خامد فوت ہو جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب کبر کہتے ہیں جو عمر میں بڑا ہو، اور کبر کہتے ہیں جو رتبے میں بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بڑا ہے، اس لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کو رتبے میں بھی بڑا مانو، اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ سے مانو، اس کا یہ مطلب ہے۔ الا ما ہداکم، جو اس نے تجھے راستہ دکھا دیا، اب تیری مرضی ہے تو سیدھے پہ چلے جائے، غلط پہ چلے جائے، اس نے دکھا دیا۔ بلعلکم تشکرون، اس لیے تم شکر ادا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔